السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس نے ہمیں اپنے دین اسلام کی سمجھ عطا کی۔ یقیناً اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا نہ کرتے تو آج ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہر وہ عمل جو دین اسلام میں اپنی طرف سے شامل کیا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنی انبیاء کی ایک بہت بڑی ٹیم جو لگ بھگ 1.25 لاکھ کی تعداد میں تھی، ان کو اسپیشل مشن دے کے کہیں بطور رسول کہیں بطور نبی مبعوث کیا، اور ان کے ذمے جو کام لگائے، پھر ان کاموں کے سلسلہ میں ایک لمبا وقت جب گزرا تو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آ کے یہ سلسلہ ختم ہوا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، حتیٰ کہ قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بھی اپنی انجیل، اپنی پالیسیاں، اپنے اس دور کی باتیں ان کو پیش نہیں کریں گے، بلکہ وہ اسی شریعت کی تائید کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو ہمارے سامنے یہ 1.25 لاکھ کی ٹیم کی جو جد و جہد تھی، اس کا آخری منظر اللہ کے نبی کی شکل میں سامنے آیا، اور یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ قیامت تک کے لیے اگر آپ نے رول ماڈل ماننا ہے، اگر آپ نے زندگی کے تمام مرحلوں میں
اور تمام شعبوں میں واقعی مکمل رہنمائی لینی ہے تو آپ کے لیے یہ ہستی موجود ہے۔ ان کے مد مقابل نہ کسی کی بات ہے، نہ قول ہے، نہ فعل ہے، ان کے مقابلے میں کسی کا وہ مقام و وقار نہیں ہو سکتا جو اللہ نے ان کو عطا کر دیا۔ لہٰذا ہمیں کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم جس مسئلے کو بھی حل کرنا چاہتے ہو بس اس میں بہترین حل ہمارے نبی کی ذات میں موجود ہے۔ جو انہوں نے کہا ہے، سمجھایا ہے، اس کو قبول کر لو، تمہیں ناکامیوں کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اس بنیاد پر آپ نے جو کام کیے، آپ نے پھر ایک ٹیم تیار کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، اور اس جماعت نے پھر دنیا کے اندر وہ کارنامے سر انجام دیے۔ ان کو بھی ایک میرٹ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا، فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، آنے والے دور کے لوگوں اگر تم بھی ایسے ہی ایمان لے آؤ جس طرح کے یہ لوگ لے کے آئے ہیں تو پھر اللہ تمہیں بھی ہدایت یافتہ تسلیم کر لیں گے۔ گویا ہمارے سامنے ایک ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرار پائی، اور دوسری ٹیم صحابہ کے نام سے آپ کی جماعت کے طور پہ وہ ہمارے لیے نمونہ قرار پائی کہ آنے والے ادوار میں ہم نے جو کام کرنے ہیں یہ دو ذرائع ہیں رہنمائی کے، آپ نے انہی کو کاپی کرنا ہے، انہی سے سیکھنا ہے۔ یہ سلسلہ چلا، اور اس کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ترتیب، جو طریقہ کار آپ پر نازل کیا گیا اس کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک دعویٰ بھی کیا، ایک وعدہ بھی کیا، اور اس میں جو گہرائی تھی اس کو بھی واضح کیا۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ان کا دعوی نبوت خود ساختہ نہیں ہے، انہوں نے اپنے طور پہ نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں میں سرٹیفائی کرتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں ہی وہ ذات ہوں جس نے ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، ہم نے ان کو اس مشن کو دے کے بھیجا ہے، اور دین حق اور ہدایت، اور مقصد کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دنیا کے اندر بے شمار سوچیں، فکریں، منہج، نظریات موجود ہیں، ہمارا یہ مشن ہے جتنے بھی نظریات ہیں، جتنی بھی پالیسیاں ہیں، جتنے بھی منہج ہیں، سب پر یہ سوچ، یہ پالیسی، یہ نظریہ جو ہم نے اپنے نبی کو دے کے بھیجا ہے یہ غالب آئے گا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، پوری دنیا کے اندر کوئی دین ایسا نہیں ہوگا جو اس کے اندر نہیں آ جائے گا، ہر دین کے اوپر وہ دین غالب آئے گا جو اسلام کے نام سے ہم نے اپنے نبی کو دے کے بھیجا ہے۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور آگے فرما رہے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس کے غلبے میں اللہ تعالیٰ بذات خود گواہ ہے، اور جس مسئلے میں رب گواہ ہو اس کے راستے میں دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی۔ بن جائے تو اس کی رکاوٹ مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی ترتیب وہی ہوگی جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی۔ پھر آگے چل کے یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ آپ کی نبوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ جہاں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے نظریات، آپ کی سوچیں یہ دنیا پر غالب آ جائیں، پھر اس کا ایک میکانزم ہے، ایک روڈ میپ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس کہہ دیا تو غالب آ جائے گا، نہیں نہیں، اس کے کچھ لوازمات ہیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بندہ بڑی خدمت کرتا تھا، تو اس بندے نے ایک دن آپ کے پاس بیٹھے ہوئے اس کی بات چیت چل رہی تھی، آپ نے کہا مانگو۔ کیا مانگتے ہو؟ خدمت بڑی کرتا تھا، بڑا سمجھدار تھا، صحابہ سارے بڑے سمجھدار، کیونکہ یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو اللہ نے چنا ہے۔ تو بجائے ایک دو چیز کا نام لینے کے کہتا ہے مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ اب اتنی بڑی ڈیمانڈ اس نے کر دی، پیچھے بچا کیا تھا؟
تو آپ نے یہ نہیں کہا پکی ہو گئی ہے بات، ہاں آپ نے کہا فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، بالکل ملے گی، لیکن تیری ڈیوٹی ختم نہیں ہے، تیری ذمہ داری ختم نہیں ہے، تو کثرت کے ساتھ سجدے کر کے میری مدد کر، جہاں کمی رہ جائے گی وہاں میں اللہ سے سفارش کر دوں گا۔ ایک بندے کے نمبر 30 ہوں، اس کو 3 ساری دنیا دینے کے لیے تیار ہے، اور جس کے نمبر ہی 3 ہوں اس کو 30 نمبر کون دے؟ اس کا تو سفارشی بے عزت ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، میں کیا اس کو سپورٹ کروں۔ آپ اس صحابی کو کہہ رہے ہیں فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، میری مدد کر، میں اس کام کو آگے لے کے چلوں گا، لیکن تیرے حصے کا کام یہ ہے تو بھی کثرت کے ساتھ سجدے کر، باقی جو کمی رہ جائے گی ہم اپنے رب سے کہیں گے۔ تو انسانوں کی ڈیوٹیز ختم نہیں ہو سکتی، رب کے دعوے وعدے سچے ہیں، لیکن جو انسانوں کے بس کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے، وہ ان کو ادا کرنی پڑے گی۔ اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسلام کے نام پر اس سوچ کو دنیا میں غالب کرنا تھا، پھر آپ نے اس کے لیے راؤنڈ اباؤٹ 4 قسم کے راستے اختیار کیے، اور یہ چاروں چینلز اپنی امت کو سمجھائے۔ مثلا ایک راستہ ہم دیکھتے ہیں، وہ راستہ آپ کا ذاتی عمل کا تھا کہ آپ نے صرف یہی نہیں کہا کہ تقریر کر دی، بات کی اور بات ختم، نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ سوچ ہے اس بندے سے بڑھ کے کس کی بات بہتر ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے لیکن خود بھی اچھے کام کرے، خود بھی اچھے کام کرے، اور یہ کہے جس دعوے کو میں پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے اس کو تسلیم کرنے والا میں خود ہوں، میرے ساتھ کوئی چلے گا تو ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے رب کا نمائندہ ہوں، اس کا داعی ہوں، اس کی دعوت کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں۔ تو جو بندہ بھی میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے آئے، لیکن جو دعویٰ میں نے کیا ہے سب سے پہلے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ گویا آپ کا قول اور آپ کا فعل یہ ایک پیج پر تھا، اللہ ہمیں بھی قول و فعل کے تضاد سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا کام، اپنی اس سوچ کو، فکر کو بذریعہ دعوت دنیا تک پہنچایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صرف یہی نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، اپنی عبادت ٹھیک کر لی، نہیں، کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت، سادہ سا معنی ہے اس کا کہ تمہیں بیٹھنے کے لیے تو بنایا ہی نہیں گیا، تمہیں تو نکلنے کے لیے، فیلڈ میں نکلنے کے لیے، پبلک کو اپروچ کرنے کے لیے، دروازوں پر دستک دینے کے لیے، لوگوں کے گھروں تک پہنچنے کے لیے، مارکیٹ بازار کو اپروچ کرنے کے لیے، دوسرے ملکوں کی باؤنڈری تک پہنچنے کے لیے، اخرجت للناس، رکنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، نکلو۔ یہ کام نکل کے ہوتا ہے، یہ گھر بیٹھ کے کام ہونے والا نہیں، نکلنا ہے۔ سبحان اللہ، کام کیا ہے؟ دعوت اللہ کا، خیر کی بات کہو، برائی سے روکو، لیکن اخرجت، باہر نکل کے، یہ حجروں میں بیٹھ کے ہونے والا کام نہیں ہے، ایک ایک فرد کے پاس جا کے ڈیبیٹ کر کے، دلائل دیکھ کے، اس کو سن کے، اس کو سنا کے یہ کام ہونا ہے، یہ دعوت کا کام ہے۔ اور کہیں کہا گیا قُو أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ایسی سرگرمیاں، ایسی دعوت دو کہ آپ بھی جہنم سے بچیں، آپ کی فیملی بھی بچے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو بھی اپروچ کرو۔ اور پھر یہ تیسرے لیول پر کہ عامت الناس کے پاس جاؤ اور ان کو اللہ کی طرف بلاؤ، دعوت کا کام ہے۔ آپ نے یہ راستہ بھی اختیار کیا۔ پھر ایک تیسرا چینل تھا، وہ چینل بیرونی دنیا سے مداخلت کا تھا، سادے لفظوں میں بدماشی کی مداخلت کا تھا۔ وہ پرابلم پیش کرتے تھے کہ تم آگے نہ بڑھ جاؤ، تمہاری حدود میں وسعت نہ آ جائے، وہ رکاوٹیں پیدا کرنے کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جہاد فی سبیل اللہ کے نام پر پھر ان کے مقابلے میں وہ تلوار نکالی اور وہ چلائی کہ پھر دنیا ہی جانتی ہے کہ دشمنی بھی کمال کی، محبتیں بھی کمال کی، اور پھر دنیا کو بتایا
کہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں کوئی قوت انشاءاللہ ٹھہرنے والی نہیں. یہ ایک سورس تھا. چوتھا، سیاست کا. ہمارے ہاں تو اس کو گالی بنا کے پیش کیا گیا، لیکن یہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں، آپ کی جماعت کو دیکھتے ہیں. سسٹموں کی تنظیم سازی میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن معاشروں کو تعمیر کرنا، ملک کی نظم و نسق سنبھالنا، ملکوں کو آگے لے کے چلنا، وسیع پیمانے پر پبلک کے لیے، افراد کے لیے خیر اور بلائی کے دروازے کھولنا، یہ اللہ کے نبی کا اسوہ تھا، یہ صحابہ کا طریقہ کار تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کے نام پر تربیت بھی کی، خدمت بھی کی، دعوت بھی دی اور اپنے ملک کو منظم بھی کیا. میرے محترم بھائیوں، یہ بڑا عجیب سا سوال ہوتا ہے، ضرور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ جتنے اسلام پر ہم آج کل چلتے ہیں، قرآن و حدیث میں راؤنڈ اباؤٹ 70% اسلام آپ کو ایسا ملے گا جو ظاہراً اپروچ میں نہیں ہے. ہمارا اسلام بڑے محدود حد تک، بہت بڑا حصہ ہمارے اسلام کا مسجد میں ہوتا ہے. کچھ حصہ وہ 7 دن کا شادی بیاہ کا فنکشن، ایک مرحلہ ایجاب و قبول کا ہوتا ہے، صرف ایک مرحلہ. اسی طرح وفات کے موقع پر وہ جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد کیا 40ویں دن تک، کیا برتھ ڈے تک اور کیا برسی تک، پھر ہمیں اسلام وہاں نظر نہیں آتا. ہمارے بازاروں میں چلے جائیں، وہاں ہم کہتے ہیں اسلام کو تو ادھر جھانکنے بھی نہ دینا کیونکہ نظام نہیں چلتا. عدالتوں میں چلے جائیں، کہتے ہیں ادھر اسلام کی بات نہ کرنا. اور یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ دین الگ چیز ہے اور سیاست الگ چیز ہے. یہ الگ رکھیں گے تو کرپشن چل سکے گی، تو ظلم چل سکے گا، تو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ختم ہو جائے گا، تو بندہ اپنی خواہشوں کی غلامی کر سکے گا. اور جب اس میں یہ بات آئے گی کہ نہیں، جب دین سیاست سے جدا ہوتا ہے تو پھر چنگیزیت رہ جاتی ہے. کہتے ہیں یہ باتیں نہ منواؤ، مولوی کدھر آگے نے، وہ انہوں نے کہو تہاڈا یہ کام نہیں. سبحان اللہ. جن کے پاس نہ عقیدہ ہے، نہ عبادت ہے، نہ راتوں کی ریاضت ہے، نہ قرآن و حدیث کا علم ہے اور کرپشن کے ریکارڈ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کام ہمارے پاس ہی رہنے دو، یہ تمہارا کام نہیں ہے. کیونکہ تم آؤ گے، ساتھ بیٹھو گے، پھر چاکا جہا تے آندا ہی ہے نا، نیک بندہ نال بیٹھا ہے تے لینا دینا بھی مسئلہ بڑھ جاتا ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ آپ دور رہو، دور. وہ ہمیں پھر یہ مائنڈ سیٹ دیتے ہیں. نہیں میرے بھائی، میں تو کھلی سی باتوں کا قائل ہوں. اگر اسلام بند کمرے کی معلومات، جہاں کنڈی لگی ہے اور میاں بیوی ہیں، تھرڈ پرسن کوئی نہیں ہے، اگر بند کمرے کی معلومات اور تربیت وہ ہمارا رب اور ہمارا رسول، وہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، وہ باقی حدیث کی کتابوں میں، حتیٰ کہ ہمارا قرآن، اگر بند کمرے کی باتیں کہ وہاں تمہارے طریقہ کار معاملات کس طرح چلنے چاہیے، اگر بند کمرے کی رہنمائی اسلام دیتا ہے، تو پھر 22 کروڑ آبادیوں کے ملک اسلام کے نام پر لیے جائیں اور یہ رہنمائی اسلام نہ دے کہ ملک کیسے چلانا ہے، وہ تو واش روم میں جانے کے طریقے بھی سکھاتا ہے. تو جو دین اس قدر مکمل ہو کہ وہ واش روم میں جانے کے طریقے بتائے، کیا وہ ملک چلانے کے طریقے نہیں بتائے گا؟ لیکن جب ہم طے کر لیں کہ ہم نے ملک چلانے کی رہنمائی اللہ اور اس کے نبی سے لینی ہی نہیں، تو پھر یہ رہنمائیاں زبردستی تو نہیں ہمیں ملیں گی. ہاں، جب یہ لفظ بولا جاتا ہے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو یہ صرف بینر پر لکھنے والی بات نہیں، واقعی اس کے اندر ایک ایک زندگی کے مسئلے کا حل ہے. لیکن اس کے لیے جو لینا چاہتا ہے اور جو لینا نہیں چاہتا اس کے لیے نہیں ہے. یہ رہنمائی موجود ہے. آپ نے پھر اس پر نظام قائم کیا. اسلام میں حدود کا نظام
تعزیرات کا نظام، سزاؤں کا نظام، یہ وہ طریقہ کار ہے جو اتھارٹی کے بغیر ممکن نہیں، اختیار کے بغیر ممکن نہیں۔ سول سیکٹر پر دعوت دے رہے ہیں نماز پڑھنی چاہیے، وہ بھی کہتے ہیں تھوڑی گل ہو گئی ہے ہن پھر مینوں کام کر لین دو، تہاں تبلیغ کر چھڑیے تے پہنچ گیا تہاڈا سنا آوازاری کے ساتھ۔ ہاں پرائیویٹ سیکٹر میں تو یہی ہونا ہے۔ آپ زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کر لینے صاحب دینے ہاں، ماشاءاللہ ابھی رمضان شروع ہو رہا ہے نا، بات ہوگی زکوٰۃ کی بات۔ جو لوگ دین کے کام کر رہے ہیں یقیناً وہ اس کی اپیل کریں گے اور ان کو لارے لگائے جائیں گے، تسی انج کریو 26 روزے آ جاؤ، ٹھیک ہے بھائی، پتہ نہیں ایک قرون دے خزانے دا اکاؤنٹنٹ ہے، واہ واہ مال ہونا ہے تے پھر مہینہ تے لگ ہی جانا نا، حساب کتاب کرتے ہیں۔ اچھا آ گئے ہو تسی 29 رات آ جاؤ، بھائی تیرے کول زکوٰۃ لینا ہونا کہ عبادت کرنا ہونا؟ ہاں تیرے کول کس لیے آنا ہے؟ 29ویں رات کو آ گئے ہیں، ماشاءاللہ پچھا تسی بڑا کر دے ہو، لو اے 8,500 روپیہ تواڈے حصے دا بنے ہیں تے مہینہ تے سانو انج انتظار کروایا وے جویں تو پتہ نہیں ڈالر دینے نے سانو کٹ کے۔ دل ہی نہیں کرتا زکوٰۃ دینے کو، دل ہی نہیں کرتا اس کا حساب کرنے کو۔ ہاں جب پرائیویٹ سیکٹر پر ترلے منتیں ہوں گی پھر حساب نہیں ہوں گے۔ ٹیکس لینے والا آ گیا ہے، بنتا 10 لاکھ روپے ٹیکس ہے، جو لینے والا ہے وہی آ کے کہہ رہا ہے بنتا تے 10 لاکھ ہے تے تسی پاگل ہو 10 لاکھ دو، خود رہنمائی دے رہا ہے، روپیہ لاکھ دو نہ مینوں تے لاکھ دینے گورنمنٹ نوں، 8 تانوں بچ جاندا ہے، وہ کڑا اتنے آ کے ویکھن ڈے نے تہاڈا بندا ہی لاکھ سی، بنتا 10 لاکھ تھا۔ یہاں سیٹنگ ہو رہی ہے، نہ ٹیکس مل رہے ہیں، نہ زکوٰۃ مل رہی ہے، نہ عشر مل رہا ہے، قرضے مانگ مانگ کے، بھیک مانگ مانگ کے ہم اس وقت 43,000 ارب روپے کے مقروض ہیں۔ ہمیں اس کا حساب بھی نہیں آتا کہ یہ کتنے کے بن جاتے ہیں، کتنے کے بن جاتے ہیں۔ ہاں اگر وہ بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے سمجھائی، فرمایا کہ جب ہم تمہیں زمین پر سلطہ دیں، طاقت دیں، حکومت دیں، تمہاری ذمہ داری ہے کیا؟ نماز قائم کرواؤ۔ آرڈر آ گیا بھائی، اب نماز کے وقت جو مارکیٹ میں نظر آئے گا انشاءاللہ اگلی نماز سے پہلے وہ جیل کے اندر نظر آئے گا۔ اب زکوٰۃ کا حساب تم نہیں کرو گے، اب حکومت کا نمائندہ آئے گا، وہ تمہارے مال کی گنتی کر کے فیصلہ کرے گا تمہاری اتنی زکوٰۃ بنتی، وہ تمہیں کہے گا یہ حق ہے اسلام کا، یہ ضرورت ہے اسلام کی، یہ میرٹ ہے، یہ ڈیجٹ فگر ہے، تم کون ہوتے ہو خود حساب کرنے والے؟ ہم نے ایسے ایسے ماہرین دیکھے، کوئی بھائی میری بات کا غصہ نہ کرے، کپڑے کی دکان ہے، گھر میں ہی ریٹ لگوا لیا کپڑے کا، کپڑا 100 روپے میٹر ہے، گھر والوں پر ہی 500 میٹر کا بنا دیا جی، 450 500، اچھا جی ریٹ خود طے کر لیا، زکوٰۃ کوئی نہیں ہے، پرانا یا تھان کٹ کے جدے جو فرنیل دی بو ہوندی ہوئے اے غریباں نو دے چھڑو تے اپنے دل نو مطمئن کرنا تکے نال، لو جی رات دی میں زکوٰۃ کٹ چھڑی، او بھائی تو کی کٹ چھڑیا رات دی؟ کیا طریقے ہیں، کس کو مطمئن کر رہے ہیں؟ آپ گجرانوالہ کی سڑکوں پر بھی دیکھیں گے ماشاءاللہ صدقے کے نام پر وہ 5-5 کلو کے 3-3 کلو کے بکرے، یہ جی صدقے کا مال ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب اس طرح کے صدقے دو گے تو ریورس بھی اسی طرح کا آئے گا، نتیجہ بھی یہی ملے گا، پھر تمہیں رزلٹ بھی یہی ملے گا۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے کچھ لینا چاہتے ہو، قبول کروانا چاہتے ہو تو صدقہ وہ دو جو تمہاری طبیعتوں کو، تمہارے مزاجوں کو، تمہارے دماغوں کو اچھا لگتا ہے۔ یہ 3-3 کلو کے بکرے دے کے صدقے کے نام پر جو صدقے کا ٹیگ لگا کے انسلٹ کرتے ہو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی، جب گورنمنٹ سیکٹر پر آرڈر آتا ہے پھر یہ بکرے صدقے کے طور پہ نہیں چلتے، پھر وہاں معیار ہوتا ہے، ورنہ 70-75 سال ہو گئے ترلے منتیں ہیں، درجنوں جماعتیں ترلا کر رہی ہیں، او نماز پڑھ لو، او زکوٰۃ دے دو، او فلاں کام کرو۔ ماشاءاللہ معاشرہ کہتا ہے تو ہاں گل کر لئیے، مہربانی کرو ہن جاؤ سانو اپنا کام کرو، بات ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہم کسی کو حکومت دیں پھر ان کا فرض بنتا ہے نماز قائم کروائیں، زکوٰۃ کا سسٹم رائج کروائیں،
وہ نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکے، اور برائی سے روکنے کے لیے جب حکومتیں کام کرتی ہیں، ایک خبر چلتی ہے، معاشرے بندے دا پتر بن جاندے، اور پرائیویٹ سیکٹر پر گھنٹہ درس دے دو، اور بعد میں کیا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں آج کل مولویاں نے گلاں چ اثر نہیں رہ گیا، وہ پہلے والی گل نہیں رہ گئی۔ سبحان اللہ، مجھے بھی ملا ایک بندہ کہنے لگا نہیں ہون میں حساب لایا مولویاں دی زبان چ اثر نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا بس پتہ نہیں، وہ جو منوں یہی نظر آیا، ہون کوئی اثر نہیں۔ میں نے اسے گزارش کی بھائی اگر کوئی عورت یہ کہے کہ جب میں بنی تھی نا بہو پھر مینوں سس نہیں صحیح لبھی، تو جدوں پھر میں سس بنی ہاں پھر مینوں ووٹی نہیں صحیح لبھی، نوہ نہیں صحیح لبھی، تو جنوں سنان ڈیا جو دے دماغ چ توڑی نہیں نہ پری، انہوں سمجھ آئی جاندی کہ روڑا کتھے وے، کہ اگر تمہیں درجن سے زیادہ علماء کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا اور جناب کے دل پر کسی آیت کا حدیث کا کوئی اثر نہیں ہے، پھر اس کو کسی اسلامی ہارٹ اسپیشلسٹ کو چیک کروانا چاہیے۔ یہ بنجر دل ہے، بنجر دل، جس کے اوپر درجن سے زیادہ لوگوں کی وہ باتیں جو رب رسول کی ہیں ان کا اثر نہیں ہے، تو یہ سارا قصور دائی لوگوں کا نہیں ہے۔ اپنے زمینوں کو، اپنے دلوں کی زرخیزی کو بھی چیک کرو، کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ بنجر زمینوں میں حل چلانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بنجر زمینوں میں اگتا کچھ نہیں ہے، وہ کھادیں، وہ بیج، وہ روڑی کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے بنجر دلوں کو بھی تو چیک کرنا ہے، لیکن اللہ نے ایک سائیکی دی ہے، یدعون ربہم خوفا و طمعا، میرے بندے خوف سے بھی مجھے پکارتے ہیں، لالچ سے بھی۔ اللہ نے اپنے نبی کا تعارف کرایا بشیرم و نذیرا، خوشخبریاں سنائیں، لیکن جن کو خوشخبری کی سمجھ نہ آئے پھر ان کو اللہ سے ڈرانا بھی ہے۔ اور بعض لوگ خوشی میں بات مانتے ہیں، بعض خوف کے مارے مانتے ہیں۔ تو یہ دین کے قیام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو نظام بنایا، عدالتوں کا، انصاف کا، عدل کا، سزاؤں کا، قید کا، یہ وہ نظام ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کر نہیں سکتے، اور جب یہ حکومتی سطح پر ہوگا پھر اس کے نتائج لمحوں میں ملیں گے، آپ سوچ نہیں سکیں گے کہ معاشرے سیٹ کیسے ہوتے ہیں، ورنہ تو 75 سال ترلے منٹوں میں گزر گئے۔ یہ چوتھا پلر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ ایک اپنے اعمال، اپنی فیملی کی سیٹنگ، دوسرا دعوت کا راستہ، تیسرا خدمت کا راستہ، چوتھا جہاد کا راستہ، اور یہ پانچواں اسلامی سلطنت کا نظم و نسق اور اس کی مینجمنٹ، اس کو اختیار کیا۔ یہی وہ چینل ہے جس پر چل کے آپ نے کہا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آئیڈیل دور میرا دور ہے، آئیڈیل دور میرا دور ہے، اس کے بعد اگلا بھی بہتر ہوگا، اگلا بھی بہتر ہوگا۔ یہ 5 باتیں میں نے شروع میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ ہمارے نبی نے جہاں سخاوت کی ہے، راتوں کی عبادت کی ہے، دعوت کا کام کیا ہے، وہاں ایک اسلامی اسٹیٹ، ایک ملک، اس کو بھی مینج کر کے اپنے صحابہ کو کہا کہ اگلا میرا مرحلہ یہ ملکوں کو سنبھالنے چلانے کا یہ میری ٹیم کرے گی۔ پھر وہاں لفظ بولا جا رہا ہے، خلیفہ اول ہے، خلیفہ 2 میں، 100 میں، 4 میں، لفظ خلافت راشدہ ہے۔ یہ ساری گورنمنٹ باڈی ہے، یہ گورنرز ہیں جو اب معاشروں کو حکومتی سیٹ اپ کے اندر جکڑ کے فریم کر کے لے کے چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ کا دین جو قائم ہوتا ہے، ترلے منتوں کے ساتھ وہ قیام نظر نہیں آتا۔ آئیے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم نے بھی اس ملک کو اسی سوچ کے تحت اپنے رب سے مانگا تھا، اپنے رب سے۔ ابھی مارچ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، یہ آپ کے ساتھ لاہور ہے، 23 مارچ 1940 تھی، قرارداد لاہور کے نام سے قرارداد پاکستان پاس کی جا رہی تھی، اور یہ بات وہاں پر کی گئی، یہاں پر یہ نظم پڑھی گئی جس کے شعر تھے، جس میں یہ جملے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ کے کلمے کو دنیا کے سامنے ایک سوچ کے طور پر
منہج کے طور پر، نظریے کے طور پر پیش کیا گیا، بس 6 سال لگے ہیں تو 7ویں سال اللہ نے پاکستان دے دیا۔ 7ویں سال یہ باتیں کی گئیں۔ بابا جی محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بڑے لوگوں نے پوچھا خیر ہے ادھر رہنے میں کوئی مسئلہ ہے، اکٹھے رہیں؟ انہوں نے کہا رہ کے میں نے دیکھ لیا ہے، میں کئی سال کانگریس میں رہا ہوں، ہم اور ہندو ایک نہیں ہو سکتے، جو ان کے خدا ہیں وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے خدا کو وہ مانتے نہیں ہیں، اور جو ان کے ہیرو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے ہیرو ان کے دشمن ہیں، ہمارا کچھ بھی آپس میں نہیں ملتا، ہم ایک الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کے ہندوؤں کی غلامی میں آ جائیں یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جس دن پہلا شخص ہندوستان کے اندر مسلمان ہوا تھا، پاکستان کا وجود اس دن ہو گیا تھا۔ آج تو ہم اس کا اظہار اور اس کی باؤنڈری کو ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں، کام بڑی دیر کا ہو چکا ہے، ہم ان میں مکس نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچوں کو دیکھا، نیتوں کو دیکھا۔ بابا جی کو ایک بندے نے کہہ دیا ملک لینڈ دا بڑا چاہ جے، ملک چلانا بھی آندا جے، کوئی سسٹم، کوئی نظام، کوئی قانون، کوئی سٹرکچر ہے؟ سبحان اللہ، بابا جی نے شارٹ لفظوں میں بات کہہ دی، کہا سسٹم کی بات کرتے ہو، ہمیں تو کسی سسٹم کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس 1400 سال پہلے کا سسٹم بنا پڑا موجود ہے، ہم نے صرف اپلائی کرنا ہے، ادھر سے اٹھانا ہے، کاپی پیسٹ کرنا ہے، ہمارے لیے تو کوئی نئی ڈیزائننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے کون سا قانون تھا جس کے لیے آج ہمارے ایک حکومت کے وزیر ہیں، صحت میں بھی وہ وزیر ہیں ماشاءاللہ، تو بابا جی کا یوم پیدائش تھا، 25 تاریخ ہے اور تقریر کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ جملہ بولتا ہے، کہتا ہے دنیا اپنی اصلاح کر لے، یہ غلط فہمی دور کر لو۔ بابا جی محمد علی جناح نے اسلام کے نام پر پاکستان لیا ہی نہیں تھا، پاکستان اسلام کے لیے لیا ہی نہیں گیا تھا، یہ دعویٰ وعدہ غلط ہے، بابا جی کا ایسا کوئی دعویٰ نہیں تھا۔ یہ وہ سرکار فرما رہی ہیں جو آج طاقت کے اندر ہیں، حکومت میں ہیں۔ ہاں جب یہ تذبذب ہوتی ہے، بڑا کہہ رہا ہے مدینے کی ریاست، چھوٹا کہہ رہا ہے آکسفورڈ کی ریاست، جب حکومت وقت ان کی وفاقی ٹیم ایک پیج پر نہیں ہوگی تو یہ مدینے کی ریاست کیسے بنے گی؟ ایک کہتا ہے ادھر کو چلنا ہے، دوسرا کہتا ہے ادھر کو چلنا ہے۔ جب ایک حکومت کی ٹیم ایک پیج پر نہیں ہے اور 22 کروڑ مسلمانوں کو کہہ رہی ہے کہ اپنی غلط فہمی کی اصلاح کر لو، پاکستان اسلام کے لیے نہیں لیا گیا تھا، ہم انشاءاللہ اس کی بھی غلط فہمی دور کریں گے، اور اس طرح کی سوچ کی بیک پر جو لوگ ڈورے ہلاتے ہیں ہم ان کی طبیعتیں بھی سیٹ کریں گے، نیتیں بھی درست کروائیں گے، مزاج بھی بہتر بنائیں گے۔ ہمارے بڑوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں اسلام کے لیے ایک تجربہ کار کے طور پر پاکستان نام کی الگ جگہ چاہیے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو نافذ کر کے اس کے فوائد حاصل کر سکیں۔ یہ بابا جی کی بے شمار تقریریں پاکستان بننے سے پہلے کی بھی، پاکستان بننے کے بعد کی بھی، یہ تاریخ کا حصہ ہے، انشاءاللہ ان کو کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس جد و جہد کو سلو کیا گیا جس پر 1947 میں اللہ نے ملک دیا تھا، تو پھر یہ سیکولر لوگ جن کی سوچوں میں دہریت ہے، جن کی سوچوں میں صرف معیشت ہے، جن کی سوچوں میں صرف اقتدار ہے، پھر ان لوگوں کو آگے بڑھنے سے کون روکے گا؟ پھر یہ کام کریں گے۔ تو میرے بھائی، نظریہ پاکستان جو اتنا شاندار نظریہ ہے کہ جن لوگوں کو 1947 سے پہلے انگلش نہیں نہ آتی تھی، وہ بابا جی کی تقریروں میں، جلسوں میں بیٹھ کے سر ہلاتے تھے کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس وقت کچھ دین کے لوگوں نے بھی کہا الگ نہ ہونا، الگ نہ ہونا، ادھر ہی رہو، اور بعض لوگوں نے تو بعد میں یہاں تک کہہ دیا، بعد میں شکر ہے پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شریک نہیں تھے، ان کے ہاں یہ گناہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بہت دور کی بات نہیں کرتا، صرف یہ چند دن پہلے کرناٹک کا علاقہ ہے، 12ویں کلاس کی طالبہ ہے مسکان نامی بچی،
اس کو پوچھو نا کہ بتاؤ الگ ہونے کا فائدہ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ وہ الگ بات ہے کہ 30 کروڑ ہندوستان کے مسلمان ہجرت نہ کر سکے اور وہاں رہے، لیکن آج وہاں نہ عزتیں محفوظ ہیں، نہ پردے محفوظ ہیں، نہ جانیں محفوظ ہیں، نہ اموال محفوظ ہیں۔ اگر ہم نے شو روم بنانے کے لیے، دکان سجانے کے لیے، زمیندارہ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرنا تھا تو پھر ہندوستان کے اندر یہ سارا کچھ میسر تھا، لیکن یہ طے تھا کہ ہم اسلام کے نام پر ایمان کے تحفظ کے لیے، عزتوں کے تحفظ کے لیے، اسلام کی شکوں کو نافذ کر کے دنیا کے سامنے اسلام کے فوائد شو کرنے کے لیے ہم ایک ملک چاہیے، ایک تجربہ گاہ چاہیے۔ یہ وعدہ تھا، دعویٰ تھا، اس پر اللہ نے ملک دیا۔ لیکن وقت گزرا، 1971 آیا، 90% سے زیادہ اساتذہ بنگلہ دیش والے علاقے میں ہندو تھے۔ انہوں نے 1947 سے کام شروع کیا اور بچوں کو پڑھایا۔ کوئی دو قومی نظریہ نہیں، کوئی نظریہ پاکستان نہیں، کوئی لا الہ الا اللہ، کوئی زنجیر نہیں، یہ کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں۔ تمہارا الگ وزیر اعظم ہونا چاہیے، الگ صدر ہونا چاہیے، اور تم بنگالی ہو، قوم پر کھڑے ہو جاؤ، علاقے پر کھڑے ہو جاؤ۔ جب 90% سے زیادہ اساتذہ نے تقریباً 18-20 سال اس پر محنت کی تو 1971 میں ہمارے ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ہمارے دشمن نے یہ جملہ بولا، وہ جو نظریہ، 2 قومی نظریہ، نظریہ پاکستان، جس پر تم نے ہندوستان کو تقسیم کیا تھا، آج ہم نے تمہارا نظریہ خلیج بنگال میں اس کو ڈبو دیا ہے، غوطے دیے ہیں، غرق کر دیا ہے۔ اس کا مطلب تھا ہم نے تمہارے 2 قومی نظریے کے خلاف، نظریہ پاکستان کے خلاف ہم نے ذہن سازی کی، اس کا نتیجہ نکلا کہ تمہارے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اگر نظریہ پاکستان پر ہمارے ملک کی تربیت جاری رہتی، پھر بنگالی اپنی قوم نہ دیکھتے، پھر بنگالی اپنا علاقہ نہ دیکھتے، پھر ہمارے ادھر کی پارٹیاں، ادھر تم، ادھر ہم، یہ فضول قسم کا نعرہ نہ دیتے۔ لیکن جب نظریہ پاکستان دماغوں سے، سوچوں سے، دفتروں سے، منہج سے ختم ہوا، اس کے بعد پھر ہماری باؤنڈری محفوظ نہیں رہی، ہماری سرحدیں، ہمارا جغرافیہ وہ پھر محفوظ نہیں رہا۔ آج بھی اگر ہم مستقبل کے کسی بڑے حادثے سے بچنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے نظریہ پاکستان کی طرف واپس آنا پڑے گا۔ اگر نہیں آئے تو پھر میں اس کی مثالیں دینے لگا ہوں، پھر ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے حادثے اژدہے کی طرح منہ کھولے کھڑے کہ ہمیں نہیں پتا بلوچستان کے اندر کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہمارے دشمن نے کی۔ کلبھوشن وہاں کزنوں کو ملنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، کیا معاملات تھے ان کے؟ علیحدگی پسند تحریکیں کام کر رہی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، چونکہ یہ ہمارا موضوع ہے، 2002 سے لے کے 2014 تک ہر 2 سال کے بعد نقشہ آتا تھا اور یہ بات ہوتی تھی کہ پاکستان سے بلوچستان الگ ہو جائے گا۔ 2002 میں، 4 میں، 6 میں، 8 میں، 10 میں، 14 تک یہ نقشے دیے کہ بلوچستان گیا۔ تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں، روشنیوں کا شہر کراچی، ایک کال پر جو اس کا حشر ہوتا تھا، یہ فلموں میں نظر نہیں آتا، ڈراموں میں ماحول نہیں بنتا۔ ایک کال پر کراچی اندھیروں میں ڈوبتا تھا اور بوریوں کے اندر بند لاشیں ملتی تھی، اور جتنی مداخلت بذریعہ انگلینڈ، بذریعہ ہندوستان وہاں پر موجود تھی، اور وائرس، زہر کون سا گھولا گیا تھا؟ قومیت پرستی، علاقائیت۔ پھر یہ تھوڑا آگے آ جائیں، پورا صوبائی، ہم سندھ کارڈ، صوبہ سندھ کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، اور ادھر سے پنجاب میں یہ باتیں کی جائیں، جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نوں لگ گیا داغ، اور ادھر گریٹر پنجاب کی باتیں کہ کچھ حصہ بلوچستان کا آزاد کروا دیا جائے اور ہندوستان کا کچھ حصہ پنجاب کے، پاکستان کے پنجاب میں شامل کر کے ایک الگ تیسری حکومت بنا دی جائے۔ ہمارے دشمن تو کیک کاٹنے سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ ہمارے ملک کے ٹکڑے کر کے سوتے ہیں خوابوں کے اندر، لیکن ہم لوگ ہیں، ہمارے نزدیک یہ مسئلے نہیں،
ہمارے نزدیک یہ ایشو نہیں، ہمارے نزدیک یہ توجہ طلب کام نہیں، اور اس کا نقصان پھر دنیا بھی دیکھتی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ بہت زیادہ ضروری ہے علاقائیت کے فتنے سے، لسانیت کے فتنے سے، صوبائیت کے فتنے سے، قوم پرستی کے فتنے سے، برادریزم کے مسئلوں سے ہم اپنی قوم کو تربیت دے کے باہر نکالیں اور لا الہ الا اللہ پر جمع کر دیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام سے بڑھ کے پوری کائنات کے اندر کوئی معتبر نام نہیں ہے جن پر بندہ جمع ہو سکے، جن پر کمزور سے کمزور بے عمل مسلمان بھی جمع ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ کا نام ہے، اللہ کے رسول کا نام ہے۔ کون کسی کی برادری دوسرے کے نزدیک کیا حیثیت ہے، کسی کے صوبے کی دوسرے کے نزدیک کیا وقت ہے، یہ ماحول بنائے گئے۔ یہ جی بلوچستان میں پنجابی نظر آ گیا، قتل کر دو جی، بھئی کون کروا رہا ہے، کون ہو رہا ہے، کر کون رہا ہے؟ کرائے پر دنیا کام کر رہی ہے، مزدوروں کی طرح قاتل بنے ہیں، اور سوچ دنیا میں ڈیولپ کی جا رہی ہے۔ بلوچی پنجاب کو برداشت نہیں کرتے، سندھی پنجاب کو برداشت نہیں کرتے، پنجاب سندھیوں کا پانی پی جاتا ہے۔ ہم منگلا ڈیم بننے، ہم تربیلا ڈیم بننے نہیں دیں گے، فلاں ڈیم نہیں بننے دیں گے، کالا باغ نہیں ڈیم نہیں بننے دیں گے۔ مستقل جو ماضی میں بنے ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ اب یہ کالا باغ کا ڈیم تھا، ماحول بنائے گئے علاقوں کے، صوبوں کے، قوموں کے، اربوں ڈالر ہمارا دشمن خرچ کرتا ہے تاکہ اسمبلی میں دو چار بڑھ کے مار دو۔ یہ ڈیم ہماری لاشوں پر بنے گا۔ چلو جی، اتنی کی بات کر کے ملک کو وہ درجنوں سال پیچھے بھیج دیتے ہیں، اور جو ہمارے اپنے انرجی کے منصوبے ہیں ہمیں وہ مکمل نہیں کرنے دیتے، اور ہوا دی جاتی ہے، آگ لگائی جاتی ہے، کہیں علاقوں کے نام پر، کہیں قوموں کے نام پر، کہیں صوبوں کے نام پر، کہیں حقوق کے نام پر۔ یہ فضا جب کریٹ کی جائے گی، اللہ معاف فرمائے، پھر ہماری وہ اجتماعیت جو ہے اس میں دراڑیں پڑ سکتی۔ اس سے پیچھے ہم یہ حادثہ سہ چکے، مستقبل میں پاکستان اس طرح کا حادثہ سہنے کی پوزیشن میں نہیں۔ پاکستان کی بزنس ہب کراچی، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ مستقبل میں عالمی منڈی ہماری سی پیک کے نام سے بلوچستان ہے۔ کراچی کے الگ کرنے کی باتیں، بلوچستان کو الگ کرنے کی باتیں، پاکستان کے پاس پیچھے کیا رہ جائے گا؟ یہ پنجاب کی زرعی زمین، یہ اس سوچ کو کنٹرول کرنا ہے، لیکن یہ کون کرے گا؟ یہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ جن کا یہ منہج ہی نہیں، جن کا یہ منشور ہی نہیں، جن کی یہ ضرورت نہیں، وہ تو یہ کام نہیں کریں گے۔ یہ کام انشاءاللہ آپ کریں گے، یہ کام اللہ کی توفیق سے آپ کریں گے، کیونکہ آپ نے 35 سالہ دور میں جو آپ کی جماعت کی زندگی ہے، آپ نے عمل کے ساتھ ثابت کیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہر لحاظ سے نبوی منہج کے دنیا کو سامنے دکھا کے اور اس پر چلنے کے لیے اہل ہیں۔ ہم نے اپنے نبی سے رہنمائی لی ہے، اور اپنی سیاست کو، دعوت کو، عقیدے کو، منہج کو ہم نے وہاں سے لیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ کی یہ بات کی، فرمایا میرا ان لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے جو نیک کام کریں گے، ایمان والے، ہم ان کو زمین پر ضرور خلافت دیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو دے چکے۔ یہ بات کر کے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کا وہ خوف جس سے وہ ڈر رہے ہیں امن میں تبدیل کریں گے۔ آخر میں ان کی 2 خوبیاں بیان کی گئیں۔ کیا خوبیاں ہیں؟ فرمایا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ اس جماعت کی، اس گروہ کی یہ پہچان ہے، یعبدوننی، وہ صرف میری عبادت کرتے ہوں گے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہوں گے، ولا یشرکون بی شیئا، اور میری ذات میں، صفات میں، عبادات میں پوری کائنات سے کسی وجود کو، کسی شے کو میرے ساتھ وہ شریک نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ نظریہ، یہ عقیدہ مجھے بتاؤ آپ کے علاوہ کس کے پاس؟ کوئی عقیدۃ الحلول لے کے بیٹھا ہے، کوئی وحدت الوجود لے کے بیٹھا ہے، کوئی اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، کوئی صفات میں شرک کرتا ہے، کوئی عبادات میں شرک کرتا ہے،
یہ آپ کی جماعت ہے جس نے بالکل ایک ایک چیز کو کھول کے رکھا ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے اللہ اپنی ذات میں لا شریک ہے، عبادات میں لا شریک ہے، حکومت میں لا شریک ہے، صفات میں لا شریک ہے۔ جس جماعت کا یہ عقیدہ ہوگا وہ حق رکھتی ہے کہ اس دنیا پر اللہ کے نظام کو کھڑا کر سکے۔ جو پہلے ہی اللہ کے ساتھ وفادار نہیں ہے، رب کے ساتھ غداری والے نظریے پر قائم ہے، اس کی ذات میں صفات میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، زمین سے مخلوقات کو اٹھا کے اس کے برابر کھڑا کرتا ہے، ایسے بندے سے کیا توقع کرو گے جو رب کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ وہ انسانوں کو بھی اس کا حق نہیں دے سکتا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو پوچھی تھی، اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ 3 دفعہ آپ نے یہ سوال کیا، پھر آپ نے کہا اے معاذ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر آپ نے پوچھا معاذ جانتے ہو جب بندے اپنا حق ادا کر دیں پھر بندوں کا حق کیا بنتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب توحید پر چل کے عقیدے کو بہتر رکھ کے وفاداری کر کے کوئی بندہ یہ حق ادا کر دے کہ اے میرے رب تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس بندے کا اللہ پر حق بنتا ہے، پھر اللہ بھی اس بندے کو عذاب نہ دے، اللہ اس کو جنتوں کا مالک بنا دے۔ جس نے رب کے حق کو جاننا نہیں، پہچاننا نہیں، ادا کیا کرنا ہے، جو اللہ کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، وہ زمین پر بسنے والوں کو کیا حق دے گا؟ اس کو تو حقوق کی سیریل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان کو مستقبل میں خیر کے روڈ پر چلانا ہے تو اللہ کے لیے اگر کلو دودھ لینا ہو تو 15 دفعہ انگلیاں ڈبو ڈبو کے چیک کرتے ہو کتنا پانی ہے، 1 پاؤ شہد لینا ہوتا ہے، گھنٹہ تحقیق کرتے ہو، اور جب جماعتوں کو جوائن کرنا ہوتا ہے تو 10 منٹ ویٹ نہیں کرتے، ان کی کمپیریٹیو سٹڈی نہیں کرتے، نہ لیڈرشپ پڑھتے ہو، نہ منہج پڑھتے ہو، نہ ماضی دیکھتے ہو، نہ مستقبل دیکھتے ہو، نہ کفار سے یارانے دیکھتے ہو، نہ کرپشن کے ریکارڈ دیکھتے ہو، اور جس کو جدنا گلی لگی ادنا تر چلی۔ سبحان اللہ، کیا میں آ رہا ہے؟ بس میں بیٹھے ہیں، 7 والی سیٹ پر جو بندہ بیٹھا ہے گھنٹہ بات ہوئی ہے ایتھے انکا کراؤ، یہ معیار ہے؟ جماعتوں سے وابستگی اس طرح ہوتی؟ بڑے بڑے اہل توحید، بڑے بڑے اہل السنہ والجماعت، ان کو کہا جاتا ہے لوگوں سے اٹیچ ہونے کے لیے، وابستگیاں کرنے کے لیے اس دنیا کا سب سے پاورفل اختیار کسی کو تفویض کرنے کے لیے اللہ سے ڈر کے فیصلے کرو، اس ملک کے ساتھ نہ کھیلو۔ ایک بچی کا رشتہ کرنا ہوتا ہے، ایک بچے کا رشتہ کرنا ہوتا ہے، میٹر لمبی ہماری سوالوں کی لسٹ ہوتی ہے، پورے خاندان کو جماعتوں کی غلامی میں دے دیتے ہیں، جرت نہیں ہے کہ 2 سوال کر کے پوچھ لیں، جرت نہیں ہے۔ اور یہ جماعت وہ نہیں ہے، ذرا مشکل آئی ماشاءاللہ کوئی بیماری کے بہانے باہر جا رہا ہے، کوئی تذیت کے بہانے باہر جا رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا مسئلے بنتے ہیں ٹیکنیکل طریقے سے۔ جو لیڈر اپنے ملک کے اندر اپنے کارکنوں میں رہنے کی جرت نہیں رکھتا، آپ کا کیا خیال ہے جس نے مشکل وقت میں اپنے قریبی لوگوں کے جنازوں میں شریک ہونے کی جرت نہیں کی، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ وہ مشکل میں آپ پر سایہ کریں گے؟ وہ قیامت کو آپ کی سفارشیں کریں گے؟ وہ پل صراط پر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نہیں نہیں، یہ مفادات کی سیاستیں ہیں، یہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے سیاستیں ہیں۔ ہم یہ سارے کلچر بدلنا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ پورا ٹبر باپ باہر ڈیل کر آیا، پورا ٹبر ہی بیچ دیا ہے، اور سودا کتنے میں ہوا؟ سودا دیکھیں تو یہ جماعت نہ کیوں چل دے ہو؟ گل ہے وے اج تو کوئی 20 سال پرانی گل ہے، منڈے ساڈے نے کوئی چوڑ مار چھڑی سی، کی ہویا ہے؟ وہ بس وہ چوری کر بیٹھا وہی، پھر میں انہاں کول گیا، انہاں ایک رات نہیں ساڈا منڈا تھانے رہن دیتا۔ میرٹ دیکھو، 20 سال پرانی بات ہے، ہمارا مجرم چور بیٹا جو کنفرم چوری کر چکا ہے اس کو ایک رات تھانے میں نہیں رہنے دیا، پورا خاندان اتنی ڈیل پر غلامی میں دے دیا جماعت کے ساتھ۔ آپ فلاں کے ساتھ کیوں ہیں؟
साढ़े जनाजा पढ़न आया सी, क्या सौदे हैं फलां के साथ क्यों है, साढ़े लगे महल्ले लगी सी मोटर, तो उत्थे फिर साडा मुंडा उन्होंने मुलाजम लवा छड़िया सी कि तू ही बटन दबा के मोटर चलानी, रुपया 20-25 निकल आंदा उधरों, ये सौदे हैं। वैसे हम ग्रेजुएट हैं, वैसे हमने मास्टर्स किए हैं, वैसे हमारा बहसें देखें तो टीवी वाले हमारी बहस सुने तो वो कहें भाई तुसी टीवी च आ जाओ, असीं बाहर निकल जाने, क्योंकि तुम्हारे पास डिबेट के लिए बड़ा इल्म है। काश जब ये रब की तरफ से बातें आए ना, कूनू मअस सादिकीन, लोगों मवाज़ने किया करो, कंपैरेटिव स्टडी किया करो, चेक किया करो, तोलना करो, मापा करो, और जो तुम्हें सादक नजर आए उनके साथ मिल जाओ। यहाँ तो नाम सादक रख के तो अदालत ही कह देती है अमीन कोई नहीं जे अपना ना ही सादक है, हम फिर भी कहते हैं जो मर्जी ऐसी तो इधर ही। ये तरीके नहीं चलेंगे। मैं अपनी आखिरी बात कर दूं, हमारी बातें अजीब ज़रूर लगती होंगी, पाकिस्तान के मसाइल मुस्तक़बिल में बड़े हसास हैं। इस वक्त पूरी दुनिया चाह रही है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की फ़तह की सज़ा दे, चाह रही है। अभी ये ताज़ा ये जो 27 बदमाश नेटो के मुल्क जूते खा के गए थे ना हमारे पास इधर पड़ोस में, तो अभी पाकिस्तान को कह रहे हैं ज़रा खुल के दसो तुसी रूस दे नाल हो को साडे नाल हो, खुल के दसो इन्हां। ठीक है, यही इनके बड़े ने कह दिया था वो जब पिछली दफ़ा अटैक हुआ था, पाकिस्तान बताए वो हमारे साथ है या हमारे दुश्मनों के साथ। ये नहीं कि न्यूट्रल है, वो कहते हैं हमारे यहाँ न्यूट्रल नहीं, और हम न्यूट्रल बन जाते हैं। वो भाई न्यूट्रल गड्डी कोई नहीं चलती, जिस गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया जाए खुलोती उन्होंने पिछू तक ला छड़ो, अगू ला छड़ो दा की पता किधर जाना है। ये न्यूट्रलिज्म कोई सोच नहीं है। फमिनकुम मोमिन फमिनकुम काफिर, आर पार करो या उधर। तो ये विचली मखलूक है ना, वो नहीं अल्लाह को बर्दाश्त, बिल्कुल दो मुंह नहीं अल्लाह बर्दाश्त करता। वो था एक टीम गुजरी है मदीने में रहती थी, मुसलमानों के पास आए, पुराने तुहाडे साथी हैं तुसीं नाराज ना आयो, असीं तुहाडे नाल। अच्छा मक्के वालों से मिले तो कह दिया तुहानू नहीं पता साडा तुहाडे नाल की वंडिया। ये बैरंग वाली दुनिया नहीं है कि चारों तरफ घुमा दो, ये स्प्रे वाली मशीन नहीं है। मोमिन किसी नजरिए पर होता है, किसी सोच पर होता है, किसी नुक्ते पर होता है। हमें भी आज जमातों को तोलना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, उनके मनहज पढ़े, उनकी लीडरशिप को पढ़े, उनके माजी को पढ़े, बरौने ममालक उनके यरानों को पढ़े, बाहर के ममालक की उन पर गिरफ्त को पढ़े। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम जिनकी बस में बैठे हैं उनकी बस हो सकता है अगले स्टॉप पर पहियों से महरूम हो जाए। वोट के नाम पर ये जो लफ्ज़ बोला जाता है ना, अमानतें उनके अहल के हवाले करो, ये राय है। आपको कहा जाए ना 4 बच्चियां आपके, एक 12 साल का है, एक 6 साल का है, एक 4 साल का है, आप कहना 4 साल का ना एनू दो रुपया 100 ते दही ते फड़ लियाए दे दोगे, तो कहना 12 साल वाले दही इनू दे दो। हाँ वो नहीं इन्ने ते ये आउंदे घुमा के आने लस्सी बना के घर ले आनी, हाँ दही मंगाई इन्हें कुछ होर कर छड़ना, वो पाइए छापर पाड़ छड़ना, वो इनू तो ये भी नहीं पता बकाया किंज लेना। 100 रुपया हम ना अहल बच्चे को देने के लिए तैयार नहीं, पूरा खानदान ना अहल लोगों के कदमों में झोंक देते हैं। पूरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अथॉरिटी जिसकी स्टैंप के साथ 22 करोड़ लोगों की किस्मत के फैसले होते हैं, उनके फ्यूचर के फैसले होते हैं, हम सबसे मजबूत इख्तियार राह चलते पकड़ा देते। राह चलते कोई प्लान नहीं, बाहर से आ रही हैं, बात हो रही है, अंदर बंदा गया है, और किधे तो मोर लानी है तो बंदे का दिमाग घूम गया किधे तो लानी। वहाँ वो लोग जो अंदर खड़े हैं वो क्या ये तो नहीं ये तो ला दे, तो माशाल्लाह एडा पुख्ता सोचदा मालिक के बाहरों खोरे की सोच के आया, अंदर आया तो जिन्हें किया है उन्हें उथे ला छड़ी। इस तरह हम चलेंगे? 100 रुपए का हम अपने नाअहल बच्चे को जिम्मेदार बनाने के लिए तैयार नहीं, और 22 करोड़ लोगों की जिंदगियों का हम एक ऐसे बंदे को इख्तियार दे दें जहां हमारा जाती मफाद है। क्या मेरिट है, क्या माइंडसेट है, क्या सोच है, क्या विजन है, अल्लाह के लिए हम ये सारी चीज़ों की इस्लाह करनी है। और इंशाअल्लाह मैं बार बार ये कहूँगा
سورہ جو کرسی آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے جب اپنی بات کی تھی نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہا آؤ آؤ سنو، میں تمہیں دلائل دینے لگا ہوں، میں کیوں تمہارا رب ہوں، کیوں میں نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اللہ نے دلائل دیے، کہا میں زندہ ہوں، جن کی پوجا تم کرتے ہو ان کی زندگی کی ضمانت دو، دلیل دو، میں قیوم ہوں، مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، جن کو تم پوجتے ہو کیا وہ سہارے نہیں مانگتے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میری ذمہ داری کا یہ عالم ہے، مجھے نیند تو دور کی بات، مجھے اونگ نہیں آتی، جن کی تم پوجا کرتے ہو کیا وہ سوتے نہیں؟ کیا ان کو اونگ نہیں آتی؟ مجھے تو پوری کائنات کی نگرانی تھکاوٹ کا شکار نہیں کرتی، جن کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو کیا وہ تھکتے نہیں؟ یہ کمپیریٹیو سٹڈی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں نے کہا ہے نا میری عبادت کرو، اس کے دلائل چیک کرو، جن کی تم کرتے ہو ذرا ان کو بھی تو چیک کرو، یہ صلاحیتیں ان کے پاس ہیں؟ جب نہیں ہیں تو پھر کہہ دو نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر کہو نا۔ آپ موازنہ کیجئے، پاکستان کی بنیادوں کو سمجھیے، اپنے ماضی کے دعووں وعدوں کو پڑھیے، جس پر ہم نے یہ ملک اللہ سے مانگا اور اللہ نے دیا، یہ ساری چیزوں کو اللہ سے ڈر کے دیکھیے، اور اس کے بعد اپنے وعدوں پر دعووں پر ہمیں کھڑا ہونا ہے، اور اس پر کھڑا ہو کے شکر ادا کریں گے۔ اللہ نہ کرے ایک ناشکری کی سزا 1971 میں بھگت چکے ہیں، ہم اس سے اگلے حادثہ کو افورڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ آپ نے جب اپنے نظریہ پاکستان کو سوچ سمجھ کے لے کے چلنا ہے، پھر آپ قیادتوں کو پڑھیں، پھر آپ قیادتوں کے ماضی کو پڑھیں، پھر قیادتوں کی نیکی کو پڑھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، ان کے علوم کو دیکھیں، اور پھر اس کے ساتھ جماعتوں کے منہج کو پڑھیں، اور پاکستان کے اندر پاکستان کے ساتھ ان کے سلوک کو پڑھیں۔ خبر آ رہی ہے جی ماشاءاللہ 65 سینیٹر اپوزیشن کے پاس تھے، 36 حکومت کے پاس تھے۔ اچھا جی الیکشن ہو گیا کی ہویا ہے؟ 65 والے ہار گئے نہیں، وہ کی ہویا بھائی؟ وہ تو ایک ہی ڈبل سن، وہ کیوں ہار گئے نے؟ ہاں جی جنہ سونا کردار ہے نا، اگلے نال دے کمرے چ بلا کے اے ویڈیو جناب دی سرکار اے بیان تہاڈا ہے، اے فلانا نے کٹا کھولیا تساں کھولیا سی، وہ پھر یہ نہیں آندا کہ بھی ہاں یا نہیں، وہ آندا مینوں دسو میں کی کرنا ہے، وہ آندا تینوں سمجھ نہیں آندی تینوں بلایا کیوں ہے؟ اور جب بندے کے کردار درست ہوں، وہ جہاں مرضی ڈٹ کے کھڑا رہے، جاؤ جو کرنا کرو، میں کسی نظریے پر کھڑا ہوں، میں جھکنے بکنے والا نہیں ہوں۔ ہاں لیکن جب وہاں بنڈل کھلتے ہیں پھر سکینڈل کھلتے، اس لیے آپ کہتے ہیں نہیں سمجھ نہیں آندی، الیکشن ہوندے نے کہ سلیکشن ہوندی ہے، آپ نظریے پر کھڑے ہو جائیں، آپ کی سلیکشن ہوگی لیکن انشاءاللہ آسمانوں سے ہوگی۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔